أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشكالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد نشان لشکر فوج خدا عباس کا پرچم شجاعان عرب کا سلسلہ عباس کا پرچم وہ کیا نعمت ہے جو اس کے تصدق ہم نہیں پاتے بتائے کیا تمہیں دیتا ہے کیا عباس کا پرچم محافظ ہے دو عالم میں عزاداران سرور کے محافظ ہے دو عالم میں عزاداران سرور کے رضا ہے حق دعائے سیدہ عباس کا پرچم یہ حمزہ جعفر و حیدر کی یادیں اس سے وابستہ یہ حمزہ جعفر و حیدر کی یادیں اس سے وابستہ انہی حضرات کی
میراث تھا عباس کا پرچم، میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے تم سے مشکل خود بچ کے نکلے گی، میرا دعویٰ ہے تم سے مشکل خود بچ کے نکلے گی، تصور میں رکھو صبح و مساء عباس کا پرچم، چھڑا لیتے ہیں ہم کو سبط جعفر ہر مصیبت سے، چھڑا لیتے ہیں ہم کو سبط جعفر ہر مصیبت سے، دعا خاک شفا فرش عزا عباس کا پرچم، مجالس میں جلوسوں میں عزا خانوں میں زندہ میں، مجالس میں جلوسوں میں عزا خانوں میں زندہ میں، سکینہ کو ہے ابھی ڈھونڈتا عباس کا پرچم، سکینہ کو ہے ابھی ڈھونڈتا عباس کا پرچم۔ ثواب اجازت مولانا، ایک درود محمد وآل محمد صلوات، اللہ صلی علی محمد وآل بی بی زینب۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی
زینب گھبرائے گی زینب، گھر جا کسے دیکھے گی، قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہیں آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی، کہاں حرم اٹھائے اور موت نہ آئے، کیا جانیے کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ درود محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرثیہ پیش کرتا ہوں میں صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محشر کی صبح آج نمایاں ہے شام میں، کنبہ شفیع حشر کا ہے ازدحام میں، سر ننگے روح فاطمہ اے اہتمام میں، خاصان ذوالجلال ہیں بلوائے عام، خاصان ذوالجلال ہیں بلوائے عام میں، جبرائیل کی خزادیاں تشریف لائی ہیں، مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں، مشکل کشا کی بیٹیاں بندی میں آئی ہیں، بیچ میں کھلے ہوئے آلے پاپا کے سر، نیزوں پہ ان کے گرد ہیں فوجے خدا کے سر، بچوں کے سر، بزرگوں کے سر، اقربا کے سر،
روتے ہیں وارثوں کو سروں کو دکھا کے سر رکھ کے زانوؤں پہ جو وارث کو روتے ہیں ظالم سروں میں نیزوں کے نوکیں چبو ظالم سروں میں نیزوں کے نوکیں چبو ہوتے ہیں نیزے پہ ہرملا کے چمکتا ہے ایک ہلال بکھرے ہوئے ہیں چاند سے منہ پر جھنڈولے اولاد والے کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اس بے زماں کے خون کا کس نے لیا وبال گردش میں ہائے ہائے یہ کس کا ستارہ ہے لے کر بلائیں کہتی تھی بانو ہما لے کر بلائیں کہتی تھی بانو ہما ہے پہنچے مراد کو سفر اپنا تمام ہے اترو اسیرو اترو ادب کا مقام ہے آگے تو آستانے سلطان شام ہے دیکھو تو کیا جلال ہے کیا احتشام ہے اس کی ولا میں عرش کو ہم نے ہلا دیا گھر پنجے تن کا خاک میں بالکل ملا گھر پنجے تن کا خاک میں بالکل ملا دیا سننا یہ تھا کہ سب کے جگر پر چھری چلی اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کہ یا علی آنکھیں پھر آ کے رہ گئی بانوں کی لاڈلی روح حسین کو ہوئی جنت میں بے کلی طاقت بدن کی گھٹ گئی اور ذوق بڑھ گیا اترے جو بے سہارے تو دم سب کا اترے جو بے سہارے تو دم سب کا چڑھ گیا سینے میں دم ابھی نہ سمائے تھے ہے غضب جو آئے ریسما لیے ہاتھوں میں بے ادب گھبرا کے پوچھا بیووں نے تجویز کیا ہے اب بولا عمر کے مجلس حاکم میں ہے طلب منظور ہے کہ روح علی پھر ملول ہو مجمع میں رو بکاری آل رسول مجمع میں رو بکاری آل رسول ہو کچھ اب بھی اوڑھنے کے لیے دو گے یا نہیں حاکم کا سامنا ہو سروں پر ردا نہیں لائے ہو اپنے شہر میں یہ بھی حیا نہیں کیسے عرب ہو تم کو ہمیں ذرا نہیں سیدانیوں کی کچھ تو مدارت چاہیے چادر بجائے ہدیے و سوغات چادر بجائے ہدیے و سوغات چاہیے پر اتنا ٹھہرو وارثوں کے سر سے پوچھ لیں شاہ امم کے فرق منور سے پوچھ لیں دربار جانے کو علی اکبر سے پوچھ لیں عباس ابن حیدر صفدر سے پوچھ لیں مردہ نہ سمجھو زندہ یہ حیدر کے پیارے ہیں مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہما مختار ہم نہیں ہیں یہ مالک ہمارے ہیں نام حسین لے کے جو بچے ڈہلتے ہیں سجاد سر جھکائے ہوئے ہاتھ ملتے ہیں بولو حسین بولو کہ اب دم نکلتے ہیں آئی ندا کہ تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں اس دم جو سر کھلے ہوئے دربار جاؤ گی امت کے بخشوانے کو میں شرمے امت کی اس دم جو سر کھلے ہوئے دربار جاؤ گی امت کے بخشوانے کو میں شرمے امت کے بخشوانے کو میں شرمے ہوگی صلوات صلی علی محمد و آل محمد
وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the third Majlis in this series of 4 Majalis, inshallah concluding tomorrow night, which I wrote or I recited this ayat for the past 2 nights for you from Surah Baqarah, ayat number 186. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah and many such ayat in Quran draws our attention toward the important concept of not neglecting the path of dua. And of course, this series of majalis associated with the Dhat of our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, who left behind this legacy for us, which is known as Sahifa Sajjadiyah, or Ukhtul Quran, Injil Ahl Bayt, Zabur Al Muhammad. All of these titles are given to this very important text which is amongst us. Imam alayhi salatu wasalam used this unique method to propagate the deen of Islam. Imam, in one of the du'as, makes a plea to Allah subhanahu wa ta'ala by saying, "O Allah, have mercy upon someone who doesn't have anyone to propagate and to give and transfer this ilm to sit with." Imagine someone who's the source of knowledge, Mambai, Deen or Quran, yet there's no one to go ahead and benefit from him. All this knowledge that is there in possession of Imam, while people are, squandering, and they have a stranded Imam. Therefore, Imam makes this plea from his heart. And of course, as much as Imam wanted to roll this thing out as quickly as possible, it required some muqaddamah. It required him to pave the path.
It required him to make it so that people slowly and gradually start coming to him. I made this point that if there's ever a time in your life when you feel that you have no way out and you're stuck, you should take inspiration from the life of fourth Imam. After the events of Karbala, nothing is left. Imam has lost all his companions. Imam has lost all of the Jawanan of Banu Hashim, yet Imam does not give up. He continues. And therefore we need to understand the akhlaq of Imam, something which we pointed out the other night, is by which he was able to draw people's attention. Is by which people were able to then slowly and gradually come around Sayyidus Sajideen. And akhlaq was something which was displayed in the lives of all of our Aimma Athar. But when it comes to the akhlaq of our fourth Imam, we find this extraordinary ability that every time a student of Ulum ad-Din would come in the presence of Imam, Imam would stand up. Out of respect to that alim or that student, talib ilm, Imam would stand up from his position. I guess that is the reason today, as madhab tashayyu, follower of this deen, you and I still have this tradition that every time a scholar comes into our gathering, what do? We stand up for them. We show this respect. You know whose sunnah this is? This is the sunnah of our fourth Imam. Regardless of the level of this talib ilm, whether it's the first year of talib ilm or the 10th year or the 20th year of the talib ilmi, the Imam ﷺ is not praising the individual. Imam is praising the ilm that this person possesses. Hence, this ilm that this person possesses tells you that that's why Quran is Samit and Quran is Natiq, there's no difference between the two. Quran is Samit is the book that is between us. Quran is Natiq is the Imams. Quran is Samit, how does that protect ilm and respect ilm? There's enough. I'm not going to quote ayat of Quran regarding ilm. There's so many of them. But just this fact about Quran's respect towards ilm. What is the first revelation of Quran? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. These are the first ayat that were revealed on our Prophet. Read. First instruction is to read. You know what is the second revelation that came on down to our Prophet? Chapter number 68, Surah Qalam. Wal qalam, noon, wal qalami wa ma yasturun. Noon, this is huruf muqatta'at, by the pen and that which you write with this pen. So what is the first revelation? Read. What's the second revelation? Use the pen. Write with the pen. The deen and the Quran which emphasize it on, the first revelation being the reading, the second being writing. You think there's anything more important than ulum and deen and sciences and learning and education and knowledge in the sight of Quran? No. That is why Rasulullah said, I am leaving behind you two weighty things. One is this Quran, the other is my Ahlul Bayt. It's unfortunate that people, even with this mutawatir hadith, tempered with it. You find in the books of Ahlul Sunnah, while there's a version, Quran wa Ahlul Bayti is there in Sahih Muslim. But you find in other books that they change the word itrati, Ahlul Bayti to sunnati. Inni tarikum fikum al-thaqalain, kitab Allahi wa sunnati. I'm leaving behind two weighty things, Quran and the Sunnah. The fact of the matter is that Rasulullah didn't say that. It actually goes against the ayat of Quran as well. I'll prove it to you. That one ayat of Quran that you read all the time. Surah Al Imran, ayat number 61, ayat Mubahala. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لَهَا طَلَاءَ الْكَاذِبِينَ. You know the entire ayat. You know the background of the ayat. Why it was revealed. The Christians of Najran, they come and they debate with Rasulullah. They said they did not agree with the payment of jizya. They agreed to go ahead and do mubahala the next day. This ayat was revealed.
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. So Maulana, I've heard this ayat many times. How are you proving the hadith, Quran wa Ahl Bayti from this ayat? Those who say that Quran is enough, Hasbuna Kitabullah, they should realize this fact, that whenever the tries from Quran are exhausted, Ahlul Bayt come in. How is that possible? Where do you say this? Remember, Rasulullah is on his deathbed. He said, bring me pen and I'll write something for you. The guy says, Innahu la yahjur, Hasbuna Kitabullah. Rasulullah, na'udhu billah, does not know what he's saying. Book of Allah is amongst us and it is enough. That is a wrong claim. Quran itself is saying, I'm not enough. Allah is saying Quran is not enough. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. When they argue. Hajja means when they argue. When they argue with you. Fihe. Fihe, the zamir of fihe refers to the previous ayat. Refer to ayat number 59 or ayat number 60. Ayat number 59 talks about Hazrat Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam. Ayat number 60 talks about haqq, truth. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. This means this fihe refers to one of these two things. If they argue with you about Hazrat Isa or haqq, probably Hazrat Isa, because they had argued that Hazrat Isa is son of Allah, na'udhu billah. So when they argue with you about Hazrat Isa, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. After ilm has come to them. What is ilm? Quran. After you have presented to them arguments after arguments from Quran. What did Rasulullah say to the Christians? He recited the ayat of Quran. Inna mathala Isa ka mathala Adam. The example of Isa is like the example of Adam alayhi salatu wasalam. If you think Isa alayhi salatu wasalam is son of God, then what are you going to say about Adam? Hazrat Isa at least had a mother. Adam did not have mother or a father. So he's more deserving to be called the son of God. No. Rasulullah exhausted all of the proofs from Quran. فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. After Quran's dalail have been presented and they still don't believe, فَقُلْ, then tell them, تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Quran is not enough. Let's go ahead and bring our children. Let's go ahead and bring our nisa. Let's go ahead and bring our nufus. And Rasulullah presented who? He presented Panjatan Pak. He brought Hassan and Hussein. He brought Fatima Zahra. He brought Ali ibn Abi Talib. He said when Quran is not enough, Ahlul Bayt are going to be presented. Allah. This ayat is the biggest proof of that hadith saqalain. When Quran is not sufficient, when Quran, I'm going to use this word, fails to convince someone, then Ahlul Bayt step in. And then anyone could have interpreted Ahlul Bayt to anyone. Had it not been the case that Rasulullah brought with him the faces of Hassan and Hussein, the faces of Fatima Zahra, the face of Amirul Mu'mineen. That he brought all of these individuals and did not bring anyone else, tells you that these are Ahlul Bayt and no one else is Ahlul Bayt. To the extent that riwayat mention in the 9th year after Hijrah, when Mubahala took place, Rasulullah's son Ibrahim from Maria Qibtiyah was alive. Rasulullah had an infant son by the name Ibrahim from Maria Qibtiyah. He was alive at that time. He died at the age of 1.5. But he was alive in the 9th year after Hijrah. Rasulullah did not bring him. Although he is his biological son, does not bring him. Here the word abna had gunjaish. कहने दीजिए गुंजाइश थी कि औरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता था. निसा में गुंजाइश थी, औरों को भी लाया जा सकता था, मगर लाए तो सिर्फ और सिर्फ अबना को लाए. सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद. हमारे मरहूम वालिद इस जुमले पे कहा करते थे यहाँ पे फ़कुल तालो अबना आना, अबना आना, अब तो आ गए हो, अबना आना. सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद. So Rasulullah says फ़कुल तालो. Pay attention to this word ta'alo. Ta'ala in Arabic, when you say ta'al to someone, means come. Ta'al means from uluv, from raising someone, to go ahead and bring someone up. Rasulullah is telling them, you are in pasti, you are down there. I want to bring you up.
I want to elevate you. How am I going to elevate you? By introducing to those who are at elevation. I'm going to elevate you. فَقُلْ تَعَالَوْا. Rasulullah did not say, halumma, did not use the word, come after me. He said, ta'alaw, let me raise you. Your level is low right now. Let me raise your level. You know, when you're speaking at a majlis, there are different people that are sitting in front of you. Those who've been, mashallah, my seniors who've been listening to majalis for longer than I've been alive. Right? Many of you have been listening to majalis for the past 50 years. Past 55 years, which is beyond my age. So you've been listening to majalis more than I've been born. And then many of you probably been listening to majalis for the last 10 years, 15 years. The younger ones, maybe for a little bit less than that. Of course, as this institution of Majlis Aza raises your level as well. The more you attend, your level of knowledge should be increasing. No, tomorrow should be similar to yesterday. Tomorrow should be better than today, right? So therefore, when you come to this majlis, you find that there are different levels of people that are sitting in front of you. So you want to raise the level. That's why sometimes it is very difficult for the speaker to lower the level so that it can get down to those who are young and to raise the level to those who are elders. It is very difficult to manage that. But when we talk about Quran and Ahlul Bayt, I guess it maximizes itself. It comes to the level of those who are young, and it also manages to be at the level of those who are. That's the beauty. That's why Masumin said, all you got to do is give our kalam. You got to go ahead and convey our kalam to people. They will be attracted with mahasine kalamina, with the beauty that possesses in our kalam. All you got to do is convey it to them. The more you convey it to the people. Nowadays, you find how easy it is to pass along the ahadith. You know, you have these gadgets, you have these apps, you receive this hadith from someone without verifying, you send it to 100 people on WhatsApp. That's okay. It says underneath, it's from Fulan Imam, so-and-so Imam. And it makes sense too. It sounds all right, so you trust that it is correct. More than likely it is correct. More than likely it is correct. But we are so hasty to send it to 100 people, and we ourselves fail to act upon it. Act upon it is better than sending it to 100 people. We have this concept of sharing it with as many people as possible. Did you even read the hadith yourself? You liked it so much first time you read it. Did you apply it to yourself? No, read it, apply it, and then go ahead and share it with the world. And that way, it will be sadaqah jariyah on your behalf. And speaking of sadaqah, coming back to our fourth Imam, he was, when it came to sadaqah, and this is the lesson from the seerat of our fourth Imam, that whenever a sa'il would come to Imam's door, Imam would kiss the hand of the sa'il. And then he would put sadaqah on top of it. People looked at Imam and said, Imam, why are you kissing the hand of the sa'il? He said, have you not read the ayat of Quran that Allahu ya'khudu sadaqat? Allah is the one who takes the sadaqah before it lands on the hand of the sa'il. So I kiss the hand of Allah subhanahu wa ta'ala before I place the sadaqah on top of the hand of the sa'il. This hand becomes the hand of Allah subhanahu wa ta'ala because Allah is the one who's ya'khudu sadaqat. And therefore Imam says there's another reason I'm kissing the hand of this sa'il. This sa'il, this beggar is transferring my goods from this life to the hereafter without charging any fees. When you send money overseas, when you send money to back home to someone, or even locally, now you have different ways in Zelle and Venmo and whatnot, PayPal, there's fee that is associated with it. If it's large amount, there's a fee that is associated with it. You pay this fee, transaction fee. Nobody transfers your money for free. There's always this fee that is associated. Either they're going to take it from the exchange rate or they're going to charge something up front. We pay this fee happily and gratefully because our money is being transferred to the other side. Imam said, this sa'il is transferring your money to a bank no one can transfer. It's the bank over there which you will need when you transfer this money over there. You will receive it over there, and that is the reason I'm kissing the hand of this sa'il. So next time a beggar comes to you, don't shun them away. Rather kiss their hand. They are doing you a favor. You are not doing them a favor. And that is the seerat of our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam.
let me go back to the ayat of Quran that I recited for you. That إِذَا سَأَلَكَ ibadi. We explained last night ibadi for you. Ibadi, Allah said ibadi, did not use the word mu'min, did not use the word muttaqi, did not use the word nas. Rather, he said ibadi, my ibad. And this ya mutakallim that Allah associated, we mentioned how this is something which Allah subhanahu wa ta'ala is associating with himself. He gave a few examples that something, if it's associated with something big, how that value of that thing increases. Here, Allah subhanahu wa ta'ala associates us with himself by saying ibadi. When this ya mutakallim is associated with my servants, servants are beautified. Servants are given this admiration. Servants are then elevated as well. Why? Ibn Sakit says, you do not need to decorate the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You do not need to decorate the Kaaba. Why? Allah subhanahu wa ta'ala said to Ibrahim and Ismail alayhi wassalam, An tahhira bayti. Go ahead and purify my house. The moment Allah subhanahu wa ta'ala associated himself with this house, that is enough for the tazyeen and embellishment and the beautification of this house. The moment house becomes bayti, mera ghar, ab usko mazid muzayyan karne ki zarurat nahi hai. Allah ne apni taraf usko nisbat de di hai. The moment it is associated with Allah subhanahu wa ta'ala. Here a question arises. Allah is beyond time and space. But why is he saying my bayt? My bayt. In Arabic, bayt means a place where you spend the night. There are two words in Arabic, baytuta and qaylula. Qaylula is something which you do during the daytime. Yes, a small nap. We don't really get to enjoy that anymore. But qaylula is something which is during the daytime. Inshallah, when you retire. Baytuta is something which you do at night time, when you sleep through the night. Bata yabito. Now Allah subhanahu wa ta'ala calls this to be his bayt. The word bayt is used. Baytullah, right? Baytullah Sharif. Allah associates this house with him, but he did not sleep in it. Allah is someone, la ta'khudhu sinatun wala nawm. He does not drowse, he does not doze off, he does not, have any sleep. There's no sleep for Allah subhanahu wa ta'ala. So why is he calling this to be his house, bayt? It cannot be called bayt unless someone sleeps in it. So therefore, in order for it to be called baytullah, the house has to have a tenant who sleeps in it. The moment Amirul Mu'mineen's mother Fatima bint Asad arrives at the threshold of Kaaba, asking, Oh Allah, that child in my batn, Oh Allah, help me. The door, no, not the door, the wall opens up. Janab Fatima bint Asad enters. 3 nights she spends in there. Amirul Mu'mineen does the baytuta inside the house of Allah subhanahu wa ta'ala. When they come out, it was always the Kaaba. Now it becomes the Qibla of Allah subhanahu wa ta'ala. Now it becomes masjood. Masjood means someone where we do sajda towards it. Kind of like when Allah subhanahu wa ta'ala created the stature of Hazrat Adam alayhi wasalam, and then he says, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. I blew my soul into Adam. Only then he ordered a malaika to go ahead and do the sajda. Hazrat Adam became masjood malaika after Allah blew his soul into him. Similarly, Kaaba became Qibla only when Allah blew his soul into Kaaba in the form of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So Allah calls it Baytullah, but the one who's did the Baytuta in it, someone who's Ainullah, someone who's Yadullah, someone who is Jambullah, someone who is Asadullah, and that is the one who has spent the night in this house. So that's why it is okay for Allah to call it to be Baytullah. Now when you move forward in this ayat, Allah says, Inni qareeb. I am close to you. We're still on the ayat number 186 of Surah Baqarah. Inni qareeb. I said in the first night, when Allah says Inni qareeb, the reason was the people had asked, Oh Rasulullah, how should we invoke Allah? How should we call upon Him?
Should we shout or should we say it, softly speak and do invocation to Allah subhanahu wa ta'ala? Response was, Inni qareeb, I am close to you. This is an answer, that I am qareeb to you, meaning you don't have to shout. I'm sitting right in front of you. Now, of course, I'm using this microphone. That's why my sound might be elevated and it has to be transferring into the other hall. So that's why you might feel like that I'm shouting, but I'm not really shouting. Because you're close to me. You're right in front of me. He said, Inni qareeb. What is qareeb? Qurb has 4 possibilities according to Quran. First, qurb is qurb makani. Right? As far as the closeness of makan is concerned. Therefore, you say, well, our house is close to the house of Maulana. I say, where do you live? He said, we live close to Disney. We live close to, masalan, house of Maulana. Maulana Zaim over here, we live close to Maulana. So there's some way of me understanding where you live, for example. Because, for example, I know where Maulana lives. Or I live in Mecca, I live in Medina, I live in Najaf, I live in Karbala, I live in Qom. This is how you show qurbe makani, that this is how I'm close to this place. The other qurb is qurbe zamani, the time-wise. Many of you sitting over here say, well, we come from the time when Rashid Turabi used to take the mimbar. We come from the time when Allama Naqan Saab used to take the mimbar. So by mentioning those names, Rashid Turabi, Naqan Saab, you are bringing your time close to their time. Right? ये क्या हो गया? Qurbe zamani. यानी हमारा ज़माना और उनका ज़माना एक था. हम उस ज़माने के लोग हैं. That means we lived in that time. So somehow you take pride in it that we used to listen to those personalities, those orators, those speakers that you don't see anymore. And therefore you bring your time close to their time. So qurbe makani, qurbe zamani. There's another qurb that is mentioned in Quran. Ayah says, La taqrabu mal al yatim. Don't get close to the wealth of yatim and the orphans. What does the word qurb over here mean? So for example, this is the wealth of yatim sitting over here. Is Allah saying don't get close to it? Getting close to it has a different meaning over here. Don't use it. Don't do tasarruf in the mal of yatim. If you use and usurp the wealth of yatim, it is as if you have consumed the fire. The ayat of Quran says that. So, la taqrabu means what? La tusarrifu. Or the ayat of Quran, it said, la taqrabul fawahish. Don't come close to the indecency. Right? So if there's indecency somewhere, you don't go close to it. One of the ways, one of the means, one of the methods of practicing taqwa, as mentioned in the kalam of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he says, what is taqwa? He said, taqwa is that you should be present where Allah intends you to be present, and you should be absent from where Allah does not want to see you. He said that is taqwa. Taqwa is what? Taqwa is you should be absent from where Allah does not want to see you, and you should be present where Allah subhanahu wa ta'ala wants to see you. Allah definitely wants to see you in Imam Baragah. Allah definitely wants to see you in masjid. It's unfortunate, Shab Jumu'ah, the night of dua, the night in which the malaika descend. Allah sends these special malaika, rawayat mentioned on the night of Friday, and up until morning they're waiting for anyone to go ahead and send their request, so they will take it to Allah subhanahu wa ta'ala. You know how important this night is, which we take it for granted? I walked in here at the time when Ziyarat was recited. I also missed Dua Kumail. I'm sure there were only a handful of people when Dua Kumail was recited. Dua, this is the night of dua. Ad-dua silahul mu'min. You read in that Dua Kumail, Ya Sari ar-Rida, Ighfir liman la yamliku illa dua. That the one whose pleasure, jiski razayat, bahut jaldi hasil ki ja sakti hai. The one whose razayat is sought so quickly. Ighfir, forgive the one who has nothing in his possession except this dua. हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इस दुआ के. आप समझते ये गाड़ी आपकी है, आप समझते ये घर आपका, आप समझते ये औलाद आपकी है, आप समझते ये माल आपका है. नहीं,
یہ حتیٰ اعضاء و جوارے بھی ہمارے نہیں ہیں. یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ دل، یہ جو اللہ نے عطا کیا یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس پہ پوزیشن نہیں ہے. وی ڈونٹ اون دیز تھنگس. ایک چیز ہے جو ہمارے پوزیشن میں ہے، وہ ہے دعا. اکارڈنگ ٹو امیر المومنین، دعا کمیل امام نے سکھائی ہے کمیل کو. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا. جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے، تو آپ دعا کو کیوں مس کر رہے ہیں؟ یہ شب ہے دعا مانگنے کی. اس کی امپورٹنس اس سے اندازہ لگائیں کہ when the children of حضرت یعقوب علیہ السلام realized their mistake, یا ابانا استغفر لنا, oh our father make استغفار on our behalf, inna kunna min al-khati'in, we are amongst those who have done khata, we committed a mistake. What was their mistake? They had thrown Hazrat Yusuf into the well. That was their mistake. They realized their mistake. They came to their father who is Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر ہماری اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو کیا نبی کی دعا نہیں قبول ہوگی؟ اسی لیے توسل لگانے کے لیے آئے. وہ قرآن کی آیت ہے. وہ لوگ جو توسل کے خلاف ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت پہ غور کر لیں کہ حضرت یعقوب کے بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں، نبی کی اولاد ہیں. نبی کی اولاد نبی کے پاس آ رہی ہے، ہمارے حق میں دعا کریں. یہ کیوں نہیں کہتی او اللہ ہمیں تو خود بخش دے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارا استغفار کر دے خدا وند متعال. ڈائریکٹ نہیں جا رہے، اپنے باپ کے توسل سے اللہ تک جا رہے ہیں. تو ہم کس کی مانیں؟ ہم حضرت یعقوب کی مانیں، ان کی اولاد کی مانیں، یا آپ کی مانیں جو من گھڑت آپ کے توسل کے خلاف ایک جنگ ہے؟ نہیں کہا انہی کے ذریعے مانگو. حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا؟ کہا سوف استغفر لکم، اے میرے بچوں میں تمہارے لیے ان قریب دعا کروں گا. فوراً نہیں کی دعا، ان قریب دعا کروں گا. حضرت یعقوب اگر اس وقت ہاتھ اٹھاتے اور اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے تو کیا قبول نہ ہوتی؟ یقیناً قبول ہو جاتی. کیوں حضرت یعقوب نے ڈیلے کیا اپنی دعا کو مانگنا؟ روایات میں ملتا ہے، چھٹے امام کی روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جمعے تک کا انتظار کیا کہ جمعہ آ جائے، شب جمعہ آ جائے، اس میں پھر اپنی دعا مانگی تاکہ بچوں کے حق میں دعا قبول ہو سکے. یعنی یعقوب جیسا نبی اپنے بچوں کی دعا کو ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ مقبول ہو. اس گھڑی مانگی جائے، اس وقت مانگی جائے، اس سمے مانگی جائے جب اللہ کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کیوں ہم اس رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ جو شب جمعہ کی جو ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اس نعمت سے آپ استفادہ کریں. یہ نعمت ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے شب جمعہ کی. سمجھیں کہ ہم ٹریڈیشن ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو جمعرات کو آنا ہے، جمعرات کو یہ پروگرام کرنا ہے، بیٹھنا ہے، وہی دعا ہے، بار بار اس دعا کو دعا پڑھنی نہیں ہوتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. قرب 4 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی، بلکہ 3 قسمیں بیان کی. قرب مکانی، قرب زمانی اور تصرف. 4th قرب that is mentioned is قرابت دار, family. It's called qurba because they are close to you. Family is close to you. Your siblings, your relatives, your cousins, they're close to you. So that's why they're called qirabat dar. They're called qurba in Arabic. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں. So there are 4 meanings of qurb. Allah says what in this ayat? Anni fa inni qareebun. Oh میرے حبیب, whenever they ask you concerning me, tell them I am close. What kind of closeness is Allah talking about? Qurb makani, is Allah close to us from the aspect of makan? Allah cannot be confined into the makan. You read the first khutbah of Nahjul Balagha, Amir al-Mu'mineen says what in it? That Allah cannot be pointed at. When you point at Him, meaning you have limited Him. When you limit Him, He's going to exit the realm of being ilah. Allah mutanahi hai. So lihaza you cannot point at Him. He cannot be confined into a place. So makan is out of the question. Is it qurb zamani? That Allah is close to us from the time aspect? No, Allah is beyond time and space. Is it tasarruf? No, we don't have any tasarruf in what Allah does. We don't control that. Is Allah related to us? Is He our family? In fact, Ma'asumeen said this,
that when you ask us for tawassul, bear in mind, we don't have any relationship. Meaning اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم ہم سے توسل کر رہے ہو. ہم سے توسل کرو میرٹ کی بنیاد پہ, اپنے کچھ اعمال ساتھ لے کے آؤ تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکیں. یہ نہ سمجھو کہ ہماری کوئی رشتہ داری لگی ہوئی ہے اللہ سے, کہ ہم جو ہے وہ وہاں پہ رشتہ داری لے کے جائیں گے. کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی, لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, لہٰذا قرابت داری بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ چاروں قسم کے قرب باہر ہو گئے. Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala says inni qareebun, that I am close to you, when He's not close from the time aspect, from the space aspect, from tasarruf, and He's not related to us. He said as far as the ilm of Allah is concerned and the qudrat of Allah is concerned, He's close to us. How is He close to us? Inni qareeb, علم خدا قریب ہے اور قدرت خدا قریب ہے. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے انی قریبون. ہاں آیات قرآن کی موجود ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اینما تکونوا فثم وجہ اللہ, تم جس طرف بھی مڑو گے اس طرف اللہ کی طرف تم رخ سکتے ہو. اینما جہاں ہوگے وہو معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, تمہیں کیا نہیں معلوم کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی ساری کی ساری چیزیں اس چیز کی بیان گر ہیں کہ یقیناً اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر وقت ناظر ہے آپ کے اوپر. امیجن کریں کہ کتنا رحم ہے اس مالک کا, ستار العیوب ہے کہ کتنے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود یہ یقین ہے کہ یقیناً وہ ہمارے گناہوں سے بخش دے گا, اور اس بخشوانے کے لیے یہ رات بہترین رات ہے. یہ شب جمعہ بہترین موقع ہے توسل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے. لہٰذا اس شب جمعہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ کہیں گے اگلے شب جمعہ آ جائیں گے, ابھی تو بہت شب جمعہ باقی ہیں, کیا معلوم اگلا شب جمعہ میسر نہ ہو, خدا آپ لوگوں کو طول عمر دے. لیکن یہ جو ایک ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے, اس انسٹیٹیوشن کو انسان ہاتھ سے نہ گوائے. بس آپ کی زحمت تمام. انشاءاللہ بقیہ آیت کل آپ کے سامنے مکمل کروں گا, اور کچھ الفاظ امام کی دعاؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. صلوات بھیجی محمد و آل محمد. امام نے جس طریقے کو اپنایا وہ دعاؤں کا ذریعہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. اگر کوئی ویپن ہے مومن کے پاس تو وہ ویپن یہی ہے کہ جو دعا کا ویپن ہے. لیکن آپ دیکھیے چوتھے امام کی بزرگواری, کہ اگر چوتھے امام دعا مانگتے تو کیا کربلا کی حالت تبدیل نہ ہو جاتی؟ بلکہ وہ چھوٹی بچی جو زندان سے یہ دیکھتی تھی کہ پرندے شام کے وقت اڑ کے کہیں جا رہے ہیں, تو اپنی پھوپھی اماں سے کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے شام میں کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ پرندے اپنے آشیانے کی طرف جاتے ہیں, یہ پرندے شام ہوتے ہی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں. تو بچی نے کہا کہ شامیں گزر رہی ہیں مگر ہم تو اپنے گھر نہیں جا رہے. پھر ایک دفعہ اس بچی نے, بابصیرت بچی تھی, اس نے کہا اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ناقہ صالح کو جب شہید کر دیا تھا قوم صالح نے, اس اونٹنی کو جب شہید کر دیا تھا قوم صالح نے, تو اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی, اس کی بد دعا قبول ہونے میں کتنی دیر لگی تھی؟ کہا 1 دن لگا تھا. 1 دن لگا تھا اور عذاب نازل ہوا تھا خداوند متعال کا. کہا جب ایک اونٹنی کا بچہ دعا کرے تو اس کا اللہ عذاب نہیں ٹالتا, تو کیا ولی خدا کی بچی اگر دعا کرے, بد دعا کرے, تو کیا یہ عذاب نہیں آئے گا ان پہ؟ پھوپھی اماں نے کہا بے شک بیٹا, اگر تم بد دعا کرو گی تو تمہاری بد دعا کا اثر ہوگا اور عذاب فوراً نازل ہوگا. اس اونٹنی کے بچے کی دعا قبول ہونے میں تو 1 دن لگا تھا, تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے گی. تو کیوں نہ کروں میں یہ دعا, بد دعا پھوپھی اماں, جو حال ان لوگوں نے ہمارا کیا ہے, جس طریقے سے ہم کو لے کے آئے ہیں, جس طریقے سے ہم کو زندہ میں رکھا ہے. جناب زینب کہیں گی بچی سے کہ ایک دفعہ اپنے بابا کو دیکھو, ایک دفعہ بابا کے سر کی طرف دیکھو, بابا اس بات سے راضی نہ ہوں گے
کہ تم اس امتحان میں اس حد تک آنے کے بعد سے زباں پہ بد دعا کے الفاظ لاؤ. زینب نے بچی کو کس طریقے سے سمجھایا ہوگا, لیکن بچی ہے بار بار بابا کے سر کو دیکھتی ہے تو حسین یا ابا کہہ کے گریا کرتی ہے. ارے اگر کوئی 4 سالہ کی یتیمہ اپنے باپ کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھے اور گریا کرے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے صاحبان اولاد. آپ کہیں گے یتیمہ ہے, اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, شفقت سے پیش آؤ, اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھو. میں کہوں گا نہ شفقت سے پیش آتے تھے, نہ محبت سے پیش آتے تھے, بلکہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے برساتے تھے. ان تماچوں کے ساتھ ساتھ تازیانے بھی پڑھتے تھے. اجرکم اللہ. یہ کتنی سخت منزل تھی کوفہ سے شام جانے والی. ایک دفعہ جب یہ ننھی سکینہ گریا کر رہی تھی, ایک لعین ایسا تازیانہ مارتا ہے کہ سکینہ اپنی سواری سے زمین پہ گر جاتی ہے. رات کا اندھیرا ہے, کسی کو علم نہ ہوا, کسی کو پتہ نہ چلا, لیکن حسین نے اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا. آتے ہیں یہ کہتے ہیں امام سے ان کے دیکھو تمہارے بابا کا سر زمین پہ ہے. زینب آئیں, کہتی ہے میں سمجھ گئی حسین کی کوئی یادگار رہ گئی ہے, حسین کی کوئی نشانی یہاں چھوٹ گئی ہے. آ کے ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا سکینہ نہیں ہے. بس زینب نے جس طریقے سے روز عاشور سکینہ کو ڈھونڈا تھا, شام غریبہ میں سکینہ کو ڈھونڈا تھا, ویسے ہی دوبارہ نکلتی ہے اس دشت بلا میں, اس جنگل اور بیاباں کے اندھیرے میں. اے بیٹی سکینہ تم کہاں ہو؟ ڈھونڈتے ہوئے جب زینب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے, اس بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہیں. زینب نے کہا اے خاتون آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری بچی کا خیال رکھا. اس اندھیرے میں بچی کہاں بھٹکتی پھرتی, آپ کو اللہ جزائے خیر دے, لیکن بچی ہمیں لوٹا دے, یہ قافلہ آگے نہ بڑھے گا اس بچی کے بغیر. زینب نے بچی کو ہاتھ میں لیا, لیکن جاتے وقت ایک جملہ کہا, اے بی بی ہمارا تعلق گھرانے سے ہے اہل بیت کے, اگر کوئی التجا ہے کوئی دعا ہے تو بولو, ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے. بس یہ سننا تھا. زینب کی دکھیاری ماں نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا. اے بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ ہماری اس بات قبول فرما, ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Hussein, Ya 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 Hussein. کہتا ہے زہرا کا بیٹا حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. کربل سے آتی ہے صدا, حل من ناصر ینصرنا. آن محمد پاس نہیں ہے, قاسم کا لاشا ہے ٹکڑے, بازو کتا کہ میرا غازی سو گیا ہے دریا کے کنارے. غربت میں تھی شہ کی صدا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. کربل سے آتی ہے صدا, حل من ناصر ینصرنا. رباب کے اب خیمے میں شہ نے دیکھا شور بپا ہے,
خود کو گرا کے جھولے سے وہ گھٹنیوں پہ اب چلنے لگا ہے. اصغر نے جب سن لی صدا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر ینصرنا کربل سے آتی ہے صدا هل من ناصر ینصرنا. ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے پر نہیں ہے طاقت پاؤں میں. کیسے دکھائے لاش ماں کو پالا تھا وہ جس نے چاہوں میں. آگے بڑھے دے کر یہ صدا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر ینصرنا. کربل سے آتی ہے صدا هل من ناصر ینصرنا. جلتی زمین پر شاہ پڑے ہیں شمر سوار ہے اب سینے پر. سوکھی زباں ہے گرم ہوا ہے گردن پہ چلتا ہے خنجر. ایک ایک زر پہ شہ نے کہا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر ینصرنا هل من ناصر. ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے. ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے. ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے. آتی ہے مقتل کی طرف آتی ہے مقتل کی طرف. دیکھا ہے کیوں سوئے نجف دیکھا ہے کیوں سوئے نجف. کیا اس کا دادا ہے علی کیا اس کا دادا ہے علی کیا اس کا دادا ہے علی. یہ تو سکینہ لگتی ہے. ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے. آتی ہے جو روٹھی ہوئی آتی ہے جو روٹھی ہوئی. صدموں سے جان کھوتی ہوئی صدموں سے جان کھوتی ہوئی. پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی. یہ تو سکینہ لگتی ہے. ہائے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے. یوں رو کے جان دیتی ہے یہ رو کے جان دیتی ہے یہ. یوں سسکیاں لیتی ہے یہ سسکیاں لیتی ہے یہ. کیا مر گیا اس کا کوئی مر گیا اس کا کوئی. کیا مر گیا اس کا کوئی. یہ تو
سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، کانوں سے کیوں خون ہے رواں، اف یہ تماچوں کے نشان، یہ ظلم اور یہ کم سنی، یہ ظلم اور یہ کم سنی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، یا حسین 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 یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل ومسلم ابن اوسجہ وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحر شہید الریائی. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا کائے غریبان، مولائے بے کسان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، اور سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک یا سیدی ابن الزہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا وارزقا طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن مومنات یہ اعلان سماعت فرما لیے، کل جمعے کی نماز 1:30 پہ ادا کی جائے گی، جو کہ مولانا صاحب کی پیش امامت میں ادا کی جائے گی. تمام مومن اور مومنات سے شرکت کی درخواست ہے. 1:30 ٹائم ہے نماز کا. ایک مجلس مومنات کے لیے زرین رضوی صاحبہ کے گھر پر ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے سیٹرڈے کو مجلس منعقد ہو رہی ہے، جو کہ 3 o'clock پہ شروع کر دی جائے گی. تمام مومنات سے شرکت کی درخواست ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مومنات یہ اعلان پھر سماعت فرما لیں، مجلس جو ہے زرین صاحبہ کے گھر پر تھی 4 بجے شروع کر دی جائے گی، زرین رضوی صاحبہ کے گھر پہ. بر محمد و آل محمد صلوات.